ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راکھوئی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے ایک بھائی کا ایک سوال ہے کہ سویابین کھانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سویابین کھانا جائز نہیں ہے، سویابین میں خنزیر کی چربی مل کر آتی ہے۔ تو سویابین کھانا کیسا ہے، آج میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سویابین میں سور کی چربی مل کر آتی ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ تو میرے آقا کے دیوانوں، آپ شریعت کا ایک قاعدہ یاد کر لیں کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، حرام نہیں ہوتی ہیں۔ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا کھانا حلال ہوتا ہے، ان کا کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ ان کو نباتات کہا جاتا ہے، زمین سے اگنے والی چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کا کھانا جائز ہے، مگر شرط کیا ہے؟ اگر زمین سے اگنے والی چیز ہے، نباتات ہے، اور اگر وہ زہریلی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اگر اس کو انسان کھائے گا تو انسان مر جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی چیز زمین سے اگنے والی ہے، نباتات ہے، اور اس میں زہر موجود ہے تو اس کا کھانا یہ حرام ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اگر کوئی چیز زمین سے اگنے والی ہے، نباتات ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہے کہ اگر کوئی انسان کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو ایسی چیز کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز اس میں شامل ہے کہ اگر انسان اس کو کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا، وہ بیمار پڑ جائے گا، تو ایسی چیز کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اگر زمین سے اگنے والی چیز ہے، وہ نباتات ہے اور اس میں نشہ ملا ہوا ہے، اگر اس میں نشہ ملا ہوا ہے اور انسان اس کو کھائے گا تو اس کو بھی نشہ ہوگا، تو ایسی چیز کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے نشہ کرنا حرام ہے اور نشے والی چیزوں کو کھانا بھی حرام ہے۔ تو آپ اتنا سمجھ لو، زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ تین چیزیں ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، یعنی زمین سے اگنے والی چیز ہے، نباتات ہے، اگر وہ زہریلی نہیں ہے، اگر اس کو کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر اس کو کھانے سے نشہ نہیں ہوگا، تو بلا شبہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی چیز کھانا یہ جائز ہے۔ زمین سے اگنے والی چیز کو نباتات کہتے ہیں۔ تو یہ جو سویابین ہے یہ زمین سے اگتی ہے، اور علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سور کی چربی مل کر آتی ہے، خنزیر کی چربی مل کر آتی ہے، تو وہ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسا بولتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سویابین کے اندر سور کی چربی مل کر آئے، کیونکہ اگر سویابین میں سور کی چربی مل کر آتی ہوتی تو علماء کرام کبھی اس کے کھانے کو جائز نہیں کہتے۔ علماء کرام نے اس کے کھانے کو جائز بتایا ہے۔ جب علماء کرام نے اس کے کھانے کو جائز بتایا ہے تو آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اور علماء کرام بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہوگے بہت زیادہ شوق سے، تو آپ اس کو حرام مت کہنا کبھی۔ کسی چیز کو حرام کہنے سے پہلے آپ کو علماء کرام کے اقوال کو پڑھنا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر کوئی بات آپ اپنی طرف سے کہیں گے تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے جو آج کے مسلمان بھائی ہیں ان کا یہ حال ہو چکا ہے، وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سور کی چربی مل کر آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس میں سور کی چربی مل کر آتی تو کبھی علماء کرام اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ علماء کرام نے اس کو جائز بتایا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ سویابین کے اندر نہ تو کوئی زہریلی چیز شامل ہے،
سویابین کے اندر نہ تو کوئی نشے والی چیز شامل ہے کہ اگر سویابین کھایا جائے گا، اگر سویابین کو کھایا جائے گا تو اس سے نشہ ہوگا، اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے گا تو کھانے والے کو نقصان ہو جائے گا۔ تو جب یہ تین چیزیں اس میں شامل نہیں ہے تو بلا شبہ سویابین کھانا جائز ہے، حرام کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، تو بڑے بوڑھوں سے سننا یہ کوئی آپ کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس میں کوئی پروف ہے تو آپ پروف پیش کرو، ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دو کہ سویابین کھانا حرام ہے۔ بلا شبہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، سویابین کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، سویابین کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔